بدگمانی کو دور کرنے کی کیفیت کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی ایسے خیالات آ جائیں تو اس کا صفایا ہونا چاہیے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دماغ کو اتنا نہ چلاؤ کسی کے متعلق کہ وہ تمہیں بیمار کر دے. آج ہوتا کیا ہے، ہم نے اپنے طور پر رائے قائم کر لی فلاں شرابی ہے، سوچ لیا. کیسے آپ کو معلوم ہے وہ شرابی ہے؟ ارے دیکھا تھا میں اس کو ایک دکان کے پاس، شراب کی دکان کے پاس کھڑا تھا. کھڑا ہو جانا اس کے شرابی ہونے کی یقین ہے. اس طرح کے بہت ساری بدگمانیاں ہم پال کر کے رکھے ہیں، اور قیامت کے دن اس بدگمانی کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی. مثال کے طور پر میں خود اپنے متعلق کہوں، میں تو ویسے ایسا شخص نہیں ہوں کہ جس کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے، لیکن پھر بھی جو چیز ہمارے اندر نہیں اس کے بارے میں بدگمانی کی، قیامت کے دن مقدمہ ہوگا رب تعالیٰ کے حضور. اور جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی تھی وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ مولا میں ایسا تھا نہیں، اور یہ دنیا میں میرے بارے میں یہ سوچتا تھا. میں ایسا نہیں تھا اور دنیا میں یہ میرے بارے میں ایسا سوچتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، فرمائے گا یہ تو ایسا تھا نہیں، اس کو تو نے ایسے تانے کیوں مارے، دوسروں کے درمیان ایسی باتیں کیوں کہیں، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، کیوں تو ایسا اس کے بارے میں کہتا تھا؟ تو وہ کہے گا مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، میں بول گیا. اللہ تعالیٰ اب اس بندے سے کہے گا جس کے بارے میں تم نے بدگمانی کی تھی، اے بندے تو مظلوم ہے، تجھے انصاف ملے گا، بتا تو اس سے کیا چاہتا ہے؟ کہے گا مولا اس کی پوری نیکیاں مجھے دلا دے، یہ میرے بارے میں دنیا میں بدگمانی کرتا تھا، میرے دل کو تکلیف ہوئی، مجھے آج اس کی نیکیاں دلا دے. رب تعالیٰ حکم فرمائے گا اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کو دے دو. نیکیوں سے خالی کر دیا جائے گا. صرف بدگمانی کرنے کی وجہ سے نیکیاں دینی پڑتی ہیں تو ایسی بدگمانی کریں کیوں؟ ہم کسی کے متعلق ایسی رائے قائم کیوں کریں؟ حتیٰ کہ آج ہمارے قوم کا حال تو یہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کی بدگمانیاں تو ہے ہی، علماء اور مشائخ کے متعلق بھی ایسی بدگمانیاں پال رکھے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. علماء ذوی الاحترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوا کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علم کے وارث، ان کے تبلیغ کے وارث. کسی بھی عالم اہل سنت کے متعلق میں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی مخصوص کے لیے کہہ رہا ہوں یا اپنے لیے. میرا معاملہ چھوڑو، علماء کے سلسلے میں جب قوم اپنے قائدین سے برگشتہ ہو جائے، بدگمان ہو جائے، اس قوم کا کیا مستقبل ہے، اس قوم کا کیا فیوچر ہے؟ آپ کبھی یہ سوچیں. اگر ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، ایسا ہوا بھی ہے، ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک عرب کا ایسا تھا جہاں کے سپاہیوں کو، جو بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں، فوجیوں کو ملک کی حکومت بہت کم خرچے پر رکھتی تھی. اتنا پریشان کہ ان کی ڈیوٹیاں تو بڑی خطرناک فوجیوں کی، لیکن ان کا نہ کھانا پانی صحیح تھا نہ تنخواہ صحیح تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ ملک میں ریولیشن آیا، اس حکومت کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، تو حکومت نے، ہوتا یہی ہے نا، فوجیوں کو بلا لیا جاتا ہے. ایمرجنسی میں کون آتے ہیں؟ فوجیوں کو، کمانڈوز کو بلایا جاتا ہے حالات کنٹرول کرنے کے لیے. اس ملک میں ایسا ہی ہوا کہ حکومت کے خلاف جب پبلک کھڑی ہوئی تو حکومت نے بلایا فوجیوں کو، سب اتر جاؤ، پبلک کو سنبھالو. تو فوجیوں نے کیا کیا؟ اس حکومت کے خلاف ہی اپنی ساری طاقت استعمال کی. وقت کے پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، سب کو فوجیوں نے گرفتار کیا. فوجیوں نے گرفتار کیا، جیل پہنچا دیا، سڑا دیا جیل. کیوں؟ ان فوجیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم دن رات اس ملک کی حفاظت میں مصروف تھے، مگر یہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے ہمارے متعلق ہمارے حقوق چھینتے تھے، تو آج یہ ہمارے ہاتھ کے اندر آئے، ہم ان کی کیوں حفاظت کریں؟ یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. جو ملک کی حفاظت کرتا ہے وہ فوجی بڑا قابل احترام ہوتا ہے، اس کے لیے
جو ذہین ملک ہیں وہ بہت بڑا بجٹ پیش کرتے ہیں، لیکن جو یعنی جن کی سوچ گھٹیا ہو وہ ان لوگوں کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھتے۔ اسی طرح علماء اسلام دین اسلام کے فوجی ہوا کرتے ہیں، سپاہی ہوا کرتے ہیں۔ جب کبھی دین پر کوئی آفت آئے کون کھڑا ہوتا ہے؟ کون آتا ہے جواب دینے کے لیے؟ اسلام پر آئے ہوئے حملوں کو روکنے کے لیے کون آتا ہے؟ علماء ذوی الاحترام، علماء کرام اپنی پوری محنتیں صرف کرتے ہیں، یا تو قلم کے ذریعے یا زبان کے ذریعے ہر باطل حملے کا وہ جواب دیتے رہتے ہیں۔ کیا کافروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اسلام پر کم حملے کیے؟